میرے بھائی شیر پاؤ کالونی لانڈی سے آ رہی ہے 2-4 منٹ آپ سے ملاقات. کہاں ہے بھائی شیر پاؤ؟ یہ کیا ہے کہ نیگیٹو سوچ کا خاتمہ کیسے کیا جائے، یہ بہت اچھا سوال ہے. آج ہر وقت منفی 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 سوچ سوچ کے ہماری کھوپڑی خراب ہوتی جا رہی ہے. تو تھوڑا سا اچھی اچھی چیزیں سوچنا شروع کر دو. دیکھو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ کیا کیا صحیح ہو رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ کے الفاظ تو میرے ہیں، ان کے نہیں ہیں. کیا کیا؟ اب جیسے لوڈ شیڈنگ ہے نا، گورنمنٹ کی کوئی میں فیور نہیں دے رہا، گورنمنٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو احتجاج پرامن ریکارڈ کروانا ہے وہ کرواؤ، آپ دھرنے بھی دو اور یہ سب کچھ کرو، لیکن وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. اب ہمارا کام تو صبر ہے نا، وہ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا لائٹ کب کب جا رہی ہے، ہم نے دیکھ رہا ہے آج دن میں 3 دفعہ پنکھا چلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. میں آپ کو سس نہیں بنا رہا کہ آپ حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں، میری بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں. گورنمنٹ کے خلاف جو احتجاج کرنا ہے نا، جو گورنمنٹ نے بجلی چھینی ہوئی ہے وہ کریں آپ، لیکن جب تک نہیں ہو رہا ٹھیک تو صبر کیسے کریں؟ تو صبر کے لیے یہ سوچیں کہ آج دن میں 3 دفعہ پنکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھا ہے. آج ہمارا اتنا پسینہ نکلا جس کی وجہ سے اتنا فیٹ ہماری باڈی سے کم ہوا جو ہم کئی سالوں سے کم کرنا چاہ رہے تھے. میں تو یہی سوچتا ہوں اتنا پسینہ نکل گیا تو دیکھو کیسی ڈائٹنگ خود بخود قدرت کی طرف سے ہو گئی. کیا خیال ہے؟ یہ فائدہ ہے. تبھی تو میں گرمی کے فضائل پر بیان کیا تھا آپ لوگ کو تھوڑا سا حوصلہ دلانے کے لیے. اتنے فائدے مند ہے یقیناً پسینہ نکلنا. اتنا پسینہ نکل گیا ہمارا، سمجھ رہے ہو؟ یہ سوچا کریں. تیسری چیز یہ سوچا کریں کہ بھائی آج الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہم نہیں مرے. یعنی یہ بہت بڑی نعمت ہے، آج کا دن بھی آپ کا گزر گیا کراچی میں رہ کے اور آپ نہیں مرے. کسی نے آپ کو بم دھماکے میں بھی نہیں اڑایا اور آپ کو گولی سے بھی نہیں اڑا. آپ بس میں گئے آئے، بٹوا تھا، اور اگر بٹوا گم جائے، پرس چوری ہو جائے تو پرس چوری ہوا ہے الحمدللہ، شلوار کا ناڑا چوری نہیں ہوا، ورنہ وہ ناڑا بھی کھینچتے ہیں. بالکل عزت محفوظ رہ گئی، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جب کچھ دن پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کے بعد بےزتی فیل ہونا ختم ہو جائے گی. بےزتی فیل ہونا کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو خوش ہو جائیں گے. یہ تو میں ایک مذاق میں سمجھا رہا ہوں، لیکن مقصد یہی ہے کہ اچھی چیزیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں تو ان کو سوچا کرو. جب کچھ دن سوچنے کے عادی ہو جاؤ گے نا تو پھر انسان خود ہی پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتا ہے. نیچر بھی ہوتی ہے. دیکھو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، اب تو بوڑھے ہو گئے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر برے آدمی میں بھی اچھائی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے خاندان میں وہ مشہور ہیں کہ یار اس آدمی کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی ہم نے. یہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا نا تو وہ کیا کہیں گے، یار اصل میں غربت اتنی ہے، بیچارے نے کیا کر لیتا، تو وہ اس کو بھی فیور دے رہے ہوں گے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں اسکول میں میرے نمبر کم آئے، میں 4تھی کلاس میں تھا، میرے نمبر کم آ گئے. اب مجھے تھا میرے گھر والے مجھے ڈانٹیں گے، تو وہ ہمارے رشتے میں دور کے چچا لگتے ہیں، تو وہ ان کو جب پتا چلا، اچھا سب میں میری بےزتی ہو رہی ہے نا، سب کہ یار نمبر کم آئے ہیں اس کے. اچھا نمبر کم آ کے بھی سیکنڈ آیا تھا میں، تو نمبر کم ہے، مجھے بےزتی فیل ہو رہی ہے، بھائی بھی، والدہ بھی، والد بھی، سب. وہ آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا نمبر کم کیوں ہے؟ میں نے کہا اسکول میں پڑھائی نہیں ہے. تو وہ مجھے فیور دینے لگے. کہتے ہیں بھائی نمبر بیچارے کے کم کیوں، جب اسکول میں پڑھائی نہیں ہوگی تو نمبر کیا ہوں گے، تو اس کا قصور. مجھے لگا یار ایک ہی بندہ ہے جو مجھے حوصلہ دے رہا ہے، ایک ہی بندہ ہے، وہ ان کی عادت ہے. یہ بعض لوگ اللہ نے بنائے ایسے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی ٹریننگ نہیں لی انہوں نے، کہیں سے تربیت نہیں کی انہوں نے، بس وہ ہر چیز میں نا پازیٹیوٹی. اور بعض لوگ بالکل اس کے الٹے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اتنا بڑا کیڑا تو نہیں کہنا چاہیے مسجد میں، کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی انسینٹ، وہ کیا ہوتا ہے، انسیکٹ، سوری. تو یعنی یہ بھی مناسب نہیں، مسجد میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بھال جو بھی تھا، ان کو بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز میں بھی کیڑے ہی نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. وہ حکیم کا لطیفہ پھر یاد آ رہا ہے مجھے. ایک حکیم ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیا کرتا تھا، جو بھی جا رہا ہے بھائی پیٹ میں کیڑے ہیں، پیٹ میں کیڑے ہیں.
لوگوں نے کہا یار کوئی اور بھی تو نزلہ زکام کھانسی، بس انہوں نے کہا یہ کیڑے ختم ہونے چاہیے. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، پھسلا، گرا، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم کے پاس لوگ لے کر آئے، ہڈی جوڑی حکیم نے اور کیڑوں کی دوا دے دی. لوگوں نے کہا اس کا کیڑے سے کیا تعلق ہے؟ حکیم نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا. تجھے یار درخت پہ چڑھنے، بندروں کا کام ہے درختوں پہ چڑھنا، کیا خیال ہے بھائی؟ انسان کا کام تھوڑی ہے تو پھل توڑنا ہے، ڈنڈے سے لے کے توڑ لے یار تو. اس نے کہا اگر اس کو کیڑوں کی دوا نہیں دی نا یہ دوبارہ چڑھے گا، تو اس کے ٹانگ کی ہڈی سے زیادہ علاج کس کا ضروری ہے؟ کیڑوں کا علاج. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کی عادت ہے ہر پازیٹیو چیز میں بھی کیا تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی کی اچھی تقریر سنی تو تعریف کرنے کے بجائے اب اصل میں یہ منجن بیچ رہا ہے. جو ایک ہے وہ سرکار جو ہے نا اس کا یہی کام ہے، کوئی بات کرو اب اصل میں تو ان کے مفاد ہیں، اب اصل میں تو یوں ہے، اب اصل میں تو یوں ہے. بھائی تم کیا کیڑوں کی دکان کھول کے بیٹھ گئے ہو؟ ہر شخص میں تمہیں کیڑے ہی نظر آ رہے ہیں. ساری دنیا اتنی بری نہیں ہوتی. تو بیلنس ہونا چاہیے یار. اتنا پازیٹیو بھی نہیں کہ چور چوری کر کے بھاگ رہے ہیں آپ اس کو فیور کر رہے ہیں، جانے تو بیچارہ غریب ہے. تو بھائی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ چوریاں کرنا شروع کر دے. تو اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو اچھی بات کر، ہم ظاہر کے مکلف ہیں بھائی، ہم باطن کے دل کے مکلف نہیں. اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی بات کی اس نے. یوٹیوب پہ بھی جب کوئی کلپ آیا کرے، کوئی اچھی بات کیا کرے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ویل ڈن، بہت اچھا بھائی. اب اس کو اب ایک دیکھو ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے. بعض لڑکیاں ہوتی ہیں دوپٹہ نہیں ہوتا ان کے سر پہ، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں، بات بڑی خاندانی بعض دفعہ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو جتنی برائی ہے نا اتنی کرنی چاہیے. لوگ کیا کرے تو تم پردہ کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم ایسی ہو، تم بغیرت ہو. یار یہ موقع نہیں ہے. جو بات اس نے کی ہے آپ اس پہ اس کو اپریشیٹ کر لو، پھر آپ نیچے لکھ دو کہ بہن اگر آپ پردہ بھی کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے. اس کا مطلب آپ ہر چیز کو پھر اس کا حق. بعض عورتیں عورت ہو کے مردوں کے حقوق پہ بات کر رہی ہیں یوٹیوب پہ گھر جوڑنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور عورتوں نے ان کو گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں الگ، حالانکہ وہ عورت ہو کے مرد کے حقوق پہ اس لیے کہ بھائی سب چیزیں مردوں نے نہیں ٹھیک کرنی، کچھ خواتین کو اپنے آپ کو بھی سدھارنا پڑے گا. وہ ایک سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. عورت جب یہ بات کرے گی تو زیادہ سنا جائے گا. تو لوگوں نے بجائے اس کے کہ یار اس کو اپریشیٹ کریں کہ بھائی چلو اصلاح کی بات کی ہے، نیچے ہو تم تو پردہ نہیں کر رہی. یہ بات ٹھیک ہے، پردہ نہ کرنا گناہ ہے، لیکن ہر بات ایک موقع کے مطابق ہوتی ہے. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، نیچے ایک تھوڑی سی لائن لکھ دیں کہ بہن اگر پردہ کر لو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے. ابھی وہ جہلم والی سرکار کا میں تذکرہ کرتا نہیں، لیکن کل سے نا ایک کلپ بہت سامنے آ رہا ہے میرے نا، اس میں ایک لڑکی پیچھے پڑ گئی ہے جہلم والی سرکار کے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹک ٹاک پہ نا آج کل. وہ لڑکی جہلم والی سرکار کی قرآن پڑھنے کی غلطیاں نکال رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ غلط پڑھ رہے ہیں، دعوے یہ کر رہے ہیں کہ میں امام حرم کی بھی غلطیاں نکال سکتا ہوں اور خود قرآن غلط، یہ غلط، یہ غلط، اتنی غلطیاں اس نے نکالی ہیں. تو اب جہلم والی سرکار یہ تو کر نہیں سکتی کہ اس کے خلاف ایسے ری ایکشن ریکارڈ کروائیں جیسے کراچی کے مفتی کے خلاف، کیونکہ بہرحال ایک ہماری سوسائٹی میں عورت کا ایک احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو اب جہلم والی سرکار کے شاگرد بجائے اس کا دلائل سے جواب دینے کے نا کیا لگے قرآن کی پردے والی آیتیں لکھ لکھ کے، سورہ حجاب کی آیت کہ اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے. بھائی صاحب سب کو پتا ہے اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے. ابھی وہ جس چیز کو فوکس کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ امام حرم کو بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، 99% علماء قرآن غلط پڑھتے ہیں، اور آپ ایک آیت غلط نہیں پڑھ رہے، غلط پہ غلط پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ترجمے غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ابھی اس کا جواب دیں. دوپٹے والی آیتیں کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، وہ ہم اس کو بتا دیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہر فین نے کلپ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو بہن عورت کو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے، عورت کو پردہ کرنا چاہیے، عورت کو یہ کرنا چاہیے. بھائی وہ کرنا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا، ایک کیس کورٹ میں آئے، ایک عورت جو ہے نا وہ بغیر دوپٹے کے آئے اور بولے کہ اس نے میرے 500 روپے چرائے ہیں. جج اس کو مدعا علیہ کو بلائے کہ تمہارے اوپر اس لڑکی نے کیس کیا کہ تم نے 500 روپے چرائے ہیں. وہ کہ 500 کی بعد میں بات کریں گے. جج صاحب اس کو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ جج کہے گا یہ دوپٹے کے پروگرام میں اس کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا بات. یہ دوپٹہ میرا ہیڈک ہے، اسٹیٹ کا ہیڈک ہے، اس کے باپ اور اس کے بھائی کا ہیڈک ہے، جو دیگر مذہبی اسکالرز ہیں ان کا ہیڈک ہے. فی الحال آپ پہ جو الزام لگ رہا ہے نا، آپ کیا کریں؟
اس کا جواب دیں. تو جہلم والی سرکار کے فینس کی, سرکار سے تو میں خطاب نہیں کر رہا, جہلم والی سرکار کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, میں ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ وہ لڑکی جو دلائل, بہت مضبوط دلائل سے بات کر رہی ہے, وہ آپ نے ہماری باتوں کو تو اڑا دیا بالکل. آپ ایسے پی جاتے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, خلا والا کلپ ڈکار مار لی ہے بالکل. تو آپ اس کی بات کا جواب دیں, اور جواب نہیں دیتے نا تو دوپٹے پر بیان کرنے کے لیے میں یہاں الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں. اس کے لیے آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں, وہ میں اس کو سمجھا دوں گا بیان میں. ابھی بھی سمجھا رہا ہوں بھائی, خواتین کو دوپٹہ لینا چاہیے, پردہ کرنا چاہیے. تو آپ اس کو فی الحال اس کے جواب کو فوکس کریں آپ کائنڈلی. اچھا بھائی, نیگیٹو سوچ کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ پازیٹیو سوچنا شروع کر دو. موبائل میں قرآن, موبائل قرآن تلاوت ہے نہیں, کیوں نہیں ہے بھائی؟ تلاوت تو تلاوت ہے. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ بسکٹ فیکٹری میں, وہ بتا دیا میں نے. تمام ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب جائز ہے بھائی. 643 یہ کیا ہے بھائی؟ یاسر BSP یہ کیا ہے؟ مفتی صاحب میں نے بچپن میں دادی کا دودھ پی لیا, کیا میرا پھوپھی کی بیٹی سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ پھوپھی کی بیٹی آپ کی کیا بن گئی؟ دادی کا دودھ پیا تو آپ کی دادی آپ کی بن گئی اماں, تو دادی اماں بن گئی تو پھوپھی کی بیٹی آپ کی کیا بن گئی؟ اس سے بھی آدمی کی کھوپڑی بہت آؤٹ ہوتی ہے یار. یہ دودھ کے مسائل جب لوگ پوچھتے ہیں نا تو ہاں, تو اب نہیں ہو سکتا نکاح. ہاں, پھوپھی کی بیٹی سے اب نہیں ہو سکتا نکاح, کیونکہ پھوپھی آپ کی بہن بن گئی رضائی, تو لہذا ان کی بیٹی سے اب آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. نوجوانوں میں یہ چل پڑا ہے کہ ٹچ موبائل میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پھر اسی میں اسلامی ڈرامے اور فحش چیزیں اور دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں. اسلامی ڈرامے اور فحش چیزیں دیکھنا تو جائز نہیں ہے. باقی فحش چیزیں اگر موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو اسی میں اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بے ادبی کا عنصر نہیں ہے, اس لیے کہ موبائل کے جو اسکرین ہے نا یہ کوئی پیپر نہیں ہے, یہ صرف ایک ریز ہیں. جب اس میں فحش چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ فحش چیز آ رہی ہے, جب وہ فحش چیز گئی تو وہ بالکل فنا ہو گئی, اس کا کوئی وجود باقی رہتا ہی نہیں ہے, یعنی اس ویڈیو شکل میں. تو پھر جب آپ قرآن, یہ بالکل ایسے ہے جیسے شیشے کے سامنے آپ نے یوں قرآن رکھ دیا تو قرآن نظر آئے گا, شیشے کے سامنے کسی لڑکی کو لا کے کھڑی کر دیں گے تو کیا نظر آئے گی؟ لڑکی. اب کوئی کیا ہے جس شیشے میں لڑکی دیکھ رہا تھا اسی میں قرآن دیکھ رہا ہے, تو یہ غلط دلیل ہوگی. ہاں, موبائل میں فحش چیزیں دیکھنا حرام پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور ہمیشہ حرام رہے گا, لیکن اس کی وجہ سے اگر موبائل میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو بے ادبی نہیں کہلائے گی. ایک ڈھنگ کا کام کر رہا تھا وہ بے ادبی کی وجہ سے روک دیا قرآن پڑھنے والا, اور جو حرام کام کر رہا تھا وہ تو ویسے ہی کر رہا ہے, وہ ہم سے پوچھ کے کر نہیں رہا. تو اس کو تو یہ کہا جائے گا قرآن تو کم از کم پڑھو نا تم, باقی حرام کام چھوڑو. اب وہ قرآن بھی بے ادبی کی وجہ سے چھڑوا دیا تو ایک خیر کی چیز تھی وہ بھی چھوڑ گئی, وہی حساب ہو جائے گا. وہ مسجد میں آ گیا تھا ایک امام صاحب کی گائے نا, کسی دیہاتی کی گائے آ گئی, امام صاحب نے ڈنڈے مار کے نکال دیا اس کو. تو اس نے کہا مجھے دیکھا کبھی آپ نے, بے زبان جانور آ گیا غلطی سے, میں تو کبھی نہیں آیا ایک ہی آیا تو اس کو بھی نکال دیا آپ نے. نوجوانوں میں یہ جل پڑا ہے مذہب, ہمارے اکابر محدثین کے دور میں جنگیں ہوئیں, اسلام بچانا مشکل ہو گیا کرتا. اس دور میں رافضیوں نے بھی صحیح بخاری سے کیسے دکھائے جاتے ہیں. بھائی جان یہ مجھے سے نا شیعہ سنی سوال نہ پوچھا کرو, اس سے سوسائٹی میں فرقہ واریت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. کوئی عقیدہ ہو مجھ سے پوچھ لیا کرو کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یزید کے متعلق اہل سنت کی رائے اعتدال والی ہے, جبکہ اہل سنت کے ہی بعض حضرات جیسے فلاں 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 کہتے ہیں کہ رائے پر یزید کے متعلق لعنت اللہ یا پھر رحمت اللہ علیہ ہے. یزید کے قصے بھی مجھ سے مت پوچھا کرو, سمجھ رہے ہو؟ میرے بیان میں جو آپ کی عملی زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہے میں صرف انہی کو فوکس کرتا ہوں, مجھے ان موضوعات پہ ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس نالج نہیں ہے, عالم کی جہالت ہے کہ جو اس کے پاس نالج ہے بغیر دیکھے سوسائٹی کے وہ نالج ٹرانسفر کر دے. اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر علم ہے سنبھال کے رکھو اپنے پاس, لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی عملی زندگی سے تعلق. نہ یزید سے نفرت ہمارے ایمان کا حصہ, نہ یزید سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ. ایک شخص تھا جو تاریخ میں آیا اور چلا گیا,
جس کو لعنت اللہ لگتا ہے وہ لعنت اللہ بولے, جس کو رحمت اللہ لگتا ہے وہ رحمت اللہ بولے, اپنی ذمہ داری پہ بولے. کل اللہ اس سے پوچھے گا تو بتا دے کہ میں نے رحمت اللہ کیوں بولا تھا, اپنی ذمہ داری پہ. ہم سے پوچھ کے نہ لعنت اللہ بولے نہ رحمت اللہ. ہم صرف یہ جانتے ہیں حضرت معاویہ چونکہ صحابی رسول ہیں, ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز اور ان کا دفاع کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری. باقی تاریخ میں اتنے لوگ آئے اتنے گئے, ہمیں کسی سے کیا لینا دینا. اور دوسری بات یہ کہ آپ جب رپورٹ پیش کرتے ہیں نا اس بارے میں, تو لوگ نیوٹرل ہو کے آج کل رپورٹیں سنتے نہیں ہیں. ایک نظریہ بنایا ہوا ہوتا ہے پہلے سے پکا, وہ جانچ رہے ہوتے ہیں کہ اس مذہبی اسکالر کا وہی والا نظریہ ہے یا نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کے گردے میں تکلیف ہے اور آپ چیک کر رہے ہیں کہ وہ والی دوا لکھ کے دیتا ہے جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اگر وہی لکھ کے دے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کا مطلب یہ 2 نمبر ڈاکٹر ہے. اگر ڈاکٹر کو پہلے سے پتا چل جائے تو اس کو دوا دے گا, کہے گا بھائی تو مجھے ڈاکٹر سمجھ کے نہیں آیا, تو اپنے آپ کو میرا باپ سمجھ کے آیا ہے, تو اس لیے پتلی گلی سے نکل. تو یزید اور اس طرح کے ٹاپک میں اتنی لوگوں میں جذباتی پن آ گیا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ نے لعنت اللہ کہہ دیا تو رحمت اللہ والے آپ کو لعنت اللہ کہہ دیں گے, آپ نے رحمت اللہ کہہ دیا تو لعنت اللہ والے آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو بھائی جب تم دلائل سے بات سننے کے لیے نیوٹرل ہو کے تیار ہی نہیں ہو تو, اور پھر موضوع کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو قاتلان عثمان کو فیور, قاتلان حسین کو آپ فیور دے رہے ہو. بھائی قاتلان حسین پہ کل بھی لعنت, آج بھی لعنت اور قیامت تک لعنت, ایسی کی تیسی. اب آگے چلو, ٹھیک ہے نا, یہ ٹاپک ختم, اب کیا کرو, آگے چلو. تو ہم تو بھائی ابھی سوسائٹی کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. آج وہ جو لڑکی آئی ہے جس کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں, اس کو پتا ہے کس بات کا, اس طرح کی لڑکیوں کو غم اس بات کا بھی ہوتا ہے شوہر چھٹ گیا, اس بات کا زیادہ غم ہوتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, یہ زیادہ غم ہوتا ہے. یزید کو لعنت اللہ بولو رحمت اللہ بولو, ان عورتوں کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے. یہ زنا کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے ان کے, کیونکہ کوئی انسان کا بچہ دوسری شادی کر کے ان کو ٹھکانے دینے کو تیار نہیں ہوتا, اور جو کمبخت دوسری کر رہا ہوتا ہے وہ 1 نمبر کا وہ ہوتا ہے جو میں بیان سے پہلے آپ کو پوری گالی. نئے لوگ آئے ہیں ابھی بیان کے بیچ میں, ان کو نہیں پتا, وہ رکھتے ہی نہیں ہیں, اس کی زندگی اور لٹکا کے. تو ان عورتوں کو ٹھکانہ دو بھائی, زنا کو چھوڑو سوسائٹی میں, شراب کو چھوڑو, نماز کی پابندیاں کرو. فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں, ایک صف ہوتی ہے, لیکن یزید پہ رپورٹیں ان سے آپ تقریریں کروا لو. جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس کی تیاری ہے نہیں. آپ کا پیپر آؤٹ ہو گیا, اسلامیات کا یا کسی بھی کوئی بھی پیپر تھا, آؤٹ ہو گیا, اس میں یہ سوال لکھا ہوا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو, اس سوال کی تیاری کے بجائے کوئی اور سوال لے کے بیٹھے ہوئے ہو. ابا دیکھے گا, ابا بولے گا کم بخت تجھے تو خوش قسمت ہے, تجھے تو پیپر کا پہلے سے پتا بھی چل گیا کہ پیپر میں یہ سوال آنے والے ہیں امتحان میں, پھر بھی کم بخت اس کی تیاری نہیں کر رہا. تو تیاری کر رہا ہے کہ جو ہے وہ نیوٹن کے سر پہ سیب کیوں گرا تھا, حالانکہ یہ سوال اس میں ہے ہی نہیں. تو پہلے اس کی تیاری کر لیں, اس کے بعد پھر دوسرے موضوعات بھی ہیں. تو ہم سے جو سوال ہوگا بھائی نماز کا سوال ہوگا, حقوق العباد کا, بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, وہ دے نہیں رہے ہیں, کچھ ظلم کر رہے ہیں, کوئی عورت شوہر پہ ظلم کر رہی ہے, کوئی مرد عورت پہ ظلم کر رہا ہے, کوئی بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ گالیاں بھی تو ہمیں پبلک نے ہی سکھائی ہیں. میرے سامنے جو حالات آتے ہیں نا, تو میرا تو دل کرتا ہے کوٹوں پکڑ کے میں, تو ڈپریشن میں نہ چلا جائے. بعض دفعہ میں رات کو سوتا ہوں, میری نیند اڑتی ہے, ایسے ایسے حالات آ رہے ہوتے ہیں نا. تو جب آدمی 20 لوگوں سے ملتا ہے, ان کے حالات دیکھتا ہے, تو پھر اس کی نیند اڑتی ہے, دماغ خراب ہوتا ہے. سکون میں وہی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, آفس گیا, جاب کر کے آیا, کھانا پیا, آرام سے سو گیا, وہ سکون میں ہوتا ہے. جو پبلک میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا, جس کو لوگوں کا پتا ہے, اس کے سکون میں آنا بڑا مشکل کام ہے بھائی. تو اس لیے کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. ہاں, تو اپنے آپ کو نا مفید کاموں میں لگاؤ. بہت سی چیزوں میں یہ کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں ہے, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہر آدمی ہر چیز میں فنٹر نہیں ہوتا. آپ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یار, ہمیں نہیں پتا بھائی کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا, تو ان جھگڑوں میں پڑھو ہی نہیں یار. اور اگر پڑھنا ہے تو پھر پراپر ریسرچ کرو. پھر یزید کے بارے میں پوری تحقیقی کتاب, اسکالرز کو سننا کافی نہیں ہے. ہر اسکالر کا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ تھوپرا ہوتا ہے. پھر آپ خود تحقیق کرو, کتابیں پڑھو, البدایہ والنہایہ پڑھو, تاریخ کی بہترین کتابیں علامہ ابن کثیر کی, عربی میں ہے, اصل میں اردو میں بھی چھپ چکی ہے.
وہ پڑھو. اسی طرح مولانا اسماعیل ریحان کی ایک بہت بہترین کتاب ہے تاریخ پر، انہوں نے لکھی ہے، وہ پڑھو. ابو الحسن علی ندوی کی تاریخ کی کتابیں پڑھو. آپ چلو اسکالر کی نہیں پڑھتے، آپ ڈائریکٹ یہ اسکالر بھی تو کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل جو ماخذ ہے نا پھر وہ پڑھو آپ. اور اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے. وہ پڑھ کے پھر ایک تجزیہ کرو تو ایک رائے قائم کرو. آپ اسکالرس کو سنو گے تو میری اپنی رائے ہوگی، انجینئر صاحب کی اپنی رائے ہوگی، غامدی صاحب کی اپنی رائے ہوگی. سب کی رائے آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں. تو جب ٹکرا ہی رہی ہیں اور سب کا دعویٰ یہ ہے تو کسی کو بھی نہیں سنو. پھر کیا ہے؟ بولو بھائی ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، چھوڑو. ہمیں اپنے باپ کی فکر کرنی ہے، اپنی ماں کی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہم نے بچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جس چیز کا دنیا یا آخرت میں فائدہ نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دے. اور نبی نے ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے. ہر چیز میں نالج اچھی نہیں ہوتی. آپ اپنی شادی ہوئی اپنی بیوی سے پوچھ رہے تمہارا کس کس سے چکر تھا، وہ پوری نالج دے دی اس نے آپ کو کہ آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے فلانے سے بھی چکر تھا. نالج تو مل گئی، اس کے بعد زندگی کا پروگرام چلے گا. بہتر نہیں تھا جو چھپا ہوا تھا وہ کیا رہتا؟ جاہل رہتے، بیوی سے محبت کرتے. بھائی تھی اب تھی نا، اب تو نہیں ہے نا. بہت کچھ زندگی میں کسی کے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوتا ہے. ختم، مٹی پاؤ. تمہارے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو صحیح چلتے رہو. کیوں موبائل میں گھس گھس کے دیکھ رہے ہو کہ کس سے بات ہو رہی ہے کس سے نہیں ہو رہی؟ وہ تمہارے موبائل میں گھسی ہوئی ہے. نالج آئے گی، اس سے ٹینشن. ابھی دیکھو کہ بھائی ابھی کیا چل رہا ہے. ابھی بھائی مجھ سے خوش ہے، میں اس سے خوش ہوں، دونوں میں محبت ہے. بیوی بتا بھی رہی ہو نا کہ میں آپ کو بتاؤں ماضی، بولو خدا کے لیے اپنا ماضی مجھے نہیں بتا، بس بہت اچھی ہو نا الحمدللہ مسیح. ایک خاتون کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا واقعہ، اس لڑکی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو سب بتا دیا. شادی کی پہلی رات میں بہت اچھی بننے کی کوشش کی نا، میں نے سب بتا دیا کہ میاں بیوی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، لہذا میں سب بتا دیا. کیا مطلب؟ سب کا مطلب سمجھتے ہو؟ سب بتا. وسیم کے بارے میں، جمشید کے بارے میں، وہ یہی ہوگا. کہہ رہی میں نے دل بڑا کیا کہ میرا شوہر مجھے عزت دے گا کہ بھائی چلو جو تھا اب ختم ہوا، اب آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز. مجھے اسی وقت فون پہ غصہ آیا. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب جب ذرا سا پھڈا ہوتا ہے نا، جب تک ہم نارمل چلتے ہیں ٹھیک ہے، ذرا سا جھگڑا ہوا مجھے تانے دیتا ہے فاحشہ ہونے کے کہ تو ایسی تھی، تیرے تو جمشید سے تعلقات تھے، تیرے تو وسیم سے بھی دوستی تھی، تو اتنا. کہہ رہی آنا جانا تھا. بیٹا صرف آنا جانا نہیں ہوتا، تو نے بہت کچھ کیا ہوگا، اب چھپا رہی ہے. کہہ رہی ہے جب مسئلہ ہوتا ہے تانے دیتا ہے. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے بھائی، آپ کو اتنی رپورٹیں پیش کرنے کی. وہ تو غلط کر رہا ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن آپ نے بھی تو کوئی اچھا. تو ہر نالج اچھی نہیں ہوتی. چھوڑو مٹی پاؤ یار. ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ جب لوگ آپ کے سامنے آئے نا تو آپ کو ان کے بارے میں اچھا پتا ہو، ان کی غلطیوں کا علم نہ ہو. دیکھو حضرت عویمہ رجلانی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی آئے نا میری بیوی نے زنا کیا، ایک دم کان ہمارے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے. کہ ابے ایک ذرا بیٹھ، ذرا تفصیل سے بتانا یار. ایسا اس کو دفتر کھلوائے تو ذرا چائے وائے پلا یار. بھائی اس کی بیوی نے بدکاری کی ہے. انجوائے کرتے ہیں. کیا خیال ہے کہ ایک قصہ ہاتھ آ گیا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟